السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈز، ہم انتہائی عشق کی آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ رضوانہ اور نازیہ سویرا کو بالکل بھی کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ وہ باہر آ کر بیٹھتی بھی تو وہ اسے اس طرح سے نظر انداز کر دیتی جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں ہو۔ سویرا کو ان کی یہ باتیں بری نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو اسی سب کے قابل سمجھتی تھی۔ حریہ تو اس سے ایک بار نہیں ملی تھی۔ گھر میں بہرام اور دل کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی، جسے لے کر حریہ بہت زیادہ مصروف تھی، جبکہ دھڑکن تو اپنے نیو بورن بیبی کو سنبھال کر ہلکان ہو چکی تھی، جو اس کے ہوتے ہوئے مسلسل روتا اور کردم کے ہوتے ہوئے مسلسل ہنستا تھا۔ اس کے دونوں بچے ہی اس کے نہیں تھے، بلکہ صرف کردم کے تھے۔ ان دونوں کو صرف باپ ہی چاہیے تھا، ماں سے تو کوئی مطلب ہی نہ تھا۔ جب وہ بہت زیادہ رونے لگے تو وہ بھی اسے اٹھا کے حریہ کے گود میں رکھ آتی۔ اس کا نام کیا رکھنا ہے ابھی تک دل ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ وہ ایک ماہ کا ہونے والا تھا۔ دھڑکن نے کہا کہ دل اگر ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تو وہی کوئی اچھا سا نام دیکھ کر رکھ دیتے ہیں، جس پر کردم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کا نام صرف اور صرف دل ہی رکھے گی۔ 2 دن پہلے وہ پوچھ رہی تھی دھڑکن اور دل کے بعد کیا آتا ہے۔ دھڑکن کو تو پھیپھڑے اور گردے ہی سمجھ آ رہے تھے، لیکن اسے یقین تھا اگر اس نے نام لے لیا تو شاید نہیں، یقیناً دل اور دونوں میں سے وہ ایک نام اپنے چھوٹے معصوم سے بھائی کا رکھ بھی دیں گے۔ جبکہ گھر میں سب کی ہی کوشش تھی کہ کوئی نہ کوئی نام اسے بتاتے رہے تاکہ دل ان میں سے کوئی اچھا سا نام رکھ لے، لیکن نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، اسے کوئی ایک نام بھی پسند نہیں آیا۔ خود سے ہوئی ناانصافی پر دادا سائیں نے پورے گاؤں کے سامنے سویرا اور اس عورت سے معافی مانگ کر اس عورت کو یہاں سے دور بھیج دیا تھا۔ بچوں کا کیس چل رہا تھا، جلد ہی وہ بچے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ بچے ان کا باپ بچے دینے کے لیے راضی نہیں تھا، اس لیے انہیں یہ قدم اٹھانا پڑا۔ سویرا دھڑکن کے علاوہ کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی یہاں، لیکن حریہ سے اپنے کیے کی معافی ضرور مانگنا چاہتی تھی۔ اسرار کی موت اسی طرح سے لکھی تھی اور قسمت کے فیصلے بدلے نہیں جا سکتے، ایسا سویرا کا ماننا تھا۔ لیکن سویرا نے جو کچھ بھی پہلے کیا وہ اس کی غلطی تھی، جس کی وہ معافی مانگنا چاہتی تھی۔ بس یہی وجہ تھی جو وہ حریہ کے کمرے میں آئی اور کافی دیر اس سے معافی مانگتی رہی۔ حریہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ اپنی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ پا کر سویرا خاموشی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی یہ حرکت مقدم کو بہت بری لگی تھی۔ اگر ایک انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہے، معافی مانگ رہا ہے، تو اسے نظر انداز کر کے مزید شرمندگی کی کھائیوں میں نہیں گرایا جاتا۔ وہ انتہائی ضبط سے بولا تھا، یقیناً سویرا کی یہاں آنے سے لے کر جانے تک وہ دروازے پر ہی کھڑا اس کی بات کو سن چکا تھا۔ مجھے کسی کی شرمندگی یا معافی سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے، وہ عورت میرے باپ کی بھی قاتل ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں سب لوگوں سے معافی مانگ کر شرمندگی کے ڈرامے تو کر سکتی ہے، لیکن اپنی حقیقت چھپا نہیں سکتی۔ مقدم سائیں، وہ آج بھی ویسی ہی ہے، یہ سب صرف ڈرامے ہیں، بہت جلد اس کی حقیقت گھر میں سب پر کھل جائے گی، یہ سب کچھ تو پہلے بھی کر چکی ہے۔ حریہ تیز آواز میں کہتی کمرے سے باہر جانے لگی، جب مقدم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حور، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، تم جانتی ہو وہ کیا کچھ فیس کر چکی ہے، کوئی بھی ہمدرد نہیں ہے اس کا یہاں پر، کم از کم تم تو تھوڑی سی نرمی دکھاؤ۔ مقدم نے نہ چاہتے ہوئے بھی سخت لہجے میں اس سے کہا۔ کیوں نرمی میں دکھاؤں، کیوں یقین کروں اس پر، تاکہ وہ پھر سے وہی سب کچھ کرے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک بار وہ مجھے اور آپ کو الگ کرنے کی کوشش کر چکی ہے مقدم سائیں۔ پورا 1 مہینہ اس عورت کی وجہ سے میں آپ سے دور رہی تھی، اور میں نہیں چاہتی کہ دوبارہ ہم دونوں میں ایسے کوئی بھی حالات پیدا ہوں۔ تم بات کو کہاں سے کہاں لے کر جا رہی ہو حریہ؟ مقدم بھی بلند آواز میں بولا۔ میں بات کو کہیں نہیں لے کر جا رہی مقدم سائیں، لیکن یہ عورت اس گھر میں اسی مقصد سے آئی ہے کہ آپ میری بات لکھ کر رکھ لیں۔ حریہ، میں اسے زبردستی یہاں لایا ہوں، وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی۔ ہاں تو آپ اسے لائے ہیں یہاں، مجھ سے کسی قسم کی کوئی بھی امید مت رکھیں، حریہ انتہائی بدتمیزی سے بولی، جبکہ مقدم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اسے کوئی اور آواز سنائی دی۔ بابا سائیں، ماما سائیں، آپ دونوں لڑ کیوں رہے ہیں؟ بہرام دروازے پر کھڑا حیریت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے تو اس نے اپنے بابا کو کبھی بھی اپنی ماں پر چلاتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی ماں کی آواز کبھی اتنی بلند ہوئی تھی۔
بہرام کے سوال کا جواب دیے بغیر مقدم اس کے قریب سے گزر کر باہر چلا گیا، جبکہ حوریہ بہرام کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ صرف بات کر رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے۔ لیکن بہرام کو یہ انداز بات کرنے والا تو ہرگز نہیں لگا تھا۔ سویرا کو اس گھر میں رہتے 15 دن گزر چکے تھے۔ آج بہرام اور دل کا نکاح بھی تھا۔ ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ بہرام نے نوٹ کیا تھا کہ جب سے یہ عورت اور اس کے بچے ان کے گھر میں آئے تھے، تب سے اس کے ماں باپ میں لڑائیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس کی ماں اس عورت سے بات کیوں نہیں کرتی تھی اور اس کا باپ اس کے لیے اس کی ماں سے کیوں لڑنے لگا تھا، وہ سمجھ نہیں پایا۔ چھوٹی سی دل کو دلہن کی طرح سجایا گیا، وہ دلہن بنے اتنی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی کہ کردم بار بار اس کا چہرہ چومتا، جبکہ وہ اپنے چھوٹے سے لہنگے میں بار بار گھوم کر سب کو دکھاتی۔ وہ گڑیا آج ہر کسی کی آنکھوں کا تارا بنی ہوئی تھی۔ حوریہ اور دائم کی کافی دوستی ہو چکی تھی۔ دائم اکثر حوریہ کے کمرے میں جاتا اور سارا دن وہیں پر گزارتا۔ اسے حوریہ بہت اچھی لگی تھی، یہاں تک کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ بڑا ہو کر حوریہ سے شادی کرے گا، جس پر حوریہ ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی، جبکہ مقدم اس کی باتوں پر گھور کر رہ جاتا تھا۔ اب تو وہ کہتا تھا کہ میری بیوی سے دور رہو، تم کافی خطرناک انسان ہو۔ اور یہی وجہ تھی کہ مقدم کے ہوتے ہوئے وہ کبھی حوریہ کے کمرے میں نہیں جاتا تھا۔ دائم کی ماں نے اسے بتایا تھا اسے غلطیاں ہوئی ہیں جس کے لیے حوریہ اس سے بات نہیں کرتی، اس سے ناراض ہے، اور اسی بات کو لے کر دائم نے حوریہ سے بات کی تھی کہ اس کی ماں کو معاف کر دے، لیکن حوریہ اس کی بات کا کوئی جواب نہ دے سکی۔ اگر وہ سویرا کی ہر بات کو نظر انداز کر کے اسے معاف کر بھی دیتی تو بھی وہ اس بات کو نہیں بھلا سکتی تھی کہ جس باپ کا لمس وہ محسوس بھی نہ کر پائی، وہ اس عورت کے ہاتھوں مارا گیا۔ نکاح کی رسم ادا ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا اور اس کے ساتھ ہی دل نے اعلان کیا کہ 2 دن کے بعد وہ اپنے بھائی کا نام رکھے گی، بالکل اسی انداز میں جس طرح اس کا باپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اعلان کرتا تھا۔ اور اس نے سارے گاؤں والوں کو بھی انوائٹ کر لیا اور کہہ دیا کہ وہ اپنے بھائی کے نام رکھنے پر پارٹی دے گی، جس کے لیے سارے گاؤں والوں نے حامی بھر کر کہا کہ سب آئیں گے۔ دل تو ویسے بھی پورے گاؤں والوں کی جان بنی ہوئی تھی۔ گھر پر تو پچھلے 5 سال سے ہی اس کا حکم چلتا تھا۔ ڈنر پر کھانا اس کی پسند کا ہوتا تھا، گھر کے پردے اس کی پسند کے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جو پوچا فرش پر لگایا جاتا تھا اس کا کلر بھی اس کو پسند تھا۔ کل تو خود دھڑکن سے کہہ رہی تھی کہ اب وہ وائٹ دودھ نہیں پی رہے گی، اسے پنک دودھ چاہیے، جس پر دھڑکن اور کردم کے مذاکرات جاری تھے۔ تائی امی، سائیں دل اور جانو سائیں کہاں ہیں؟ وہ باہر نکلا تو گھر میں بچوں کو نہ دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ باہر دائم کو اکیلے فٹ بال کھیلتے ایک نظر اس کی طرف دیکھا کہ کہیں جانو سائیں اور دل اس کے آس پاس تو نہ ہیں۔ صبح جازم سائیں آئے تھے، دونوں کو ساتھ لے گئے۔ 2 دن بعد ان دونوں کی سالگرہ ہے نا، وہ لوگ شہر جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، کہہ رہے تھے کہ جب بہرام جگائے اسے بھی بھیج دینا، وہ لوگ 2 بجے جائیں گے، ابھی بہت وقت ہے، آپ بھی چلے جائیں۔ دھڑکن اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، چھوٹے سائیں کو ساتھ لے جاؤ۔ بہرام نے مسکراتے ہوئے اس کی گود میں بچے کو دیکھ کر کہا، نہیں شہزادے، یہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، بہت روتا ہے، آج تو ویسے بھی چڑا ہوا ہے۔ مقدم لالا جانے سے پہلے اسے اپنا شدید لاڈ بخش کر گئے تھے، تب سے ہی یہ ہاتھ نہیں آ رہا۔ اسے رونے کی وجہ بتاتے ہوئے وہ اسے چپ کروانے لگے، جبکہ بہرام ان دونوں کو الجھے دیکھ کر باہر چلا گیا۔ ہیلو بہرام، آؤ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ روز کی طرح دائم نے آج بھی ایک ناکام کوشش کی اس سے دوستی کرنے کی، لیکن نہ جانے بہرام کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور پھر بنا کسی لحاظ کے بولا، تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم میرے ساتھ کھیلو، میرے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، مجھ سے دل سے اور جانو سائیں سے 12 فٹ کے فاصلے پر رہا کرو اور اپنی اس ٹوائے کے ساتھ ہی کھیلو، تم ہی تو بہتر ہوگا۔ جس طرح سے ٹوائز ہوتے ہیں نا بے جان، بالکل ایسے ہی تمہاری بہن۔ میرے بابا سائیں کی نرمی کا ضرورت سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہو، تھوڑی سی شرم کرو اور میرے گھر سے نکلو ورنہ دھکے مار کر نکالوں گا۔ رات رضوانہ کی باتیں اس کے ذہن میں بری طرح سے گردش کر رہی تھی۔ جب اس نے اسے یہ بتایا کہ سویرا کا مقصد اس کے ماں باپ کو الگ کرنا تھا، یہاں تک کہ اس عورت نے اس کی ماں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، پہلے وہ اسے نفرت نہیں کرتا تھا، لیکن کل رات کے بعد وہ اسے انتہائی نفرت کرنے لگا تھا، اور اس کے بچوں سے بھی۔ مقدم تقریباً روز ہی سمجھاتا تھا اسے کہ دائم سے اچھے سے بات کرو، ایک تو اسے اپنے باپ کا دائم کے ساتھ لاڈ برداشت نہیں کیا جا رہا تھا، اور اوپر سے وہ اس عورت کے بچے تھے جو اس کی ماں باپ کو الگ کرنا چاہتے تھے، اس کی ماں کو مارنا چاہتی تھی۔
اس کی ماں ان کو مارنا چاہتی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے بہرام کو اس سے نفرت ہونے لگی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے ذہن میں آئی ہر بات کے ساتھ ساتھ رضوانہ کے الفاظ کا استعمال کر کے وہ دائم کو اس کی اوقات یاد کرا رہا تھا۔ اس نے دائم سے یہ بھی کہا تھا کہ اس کی اوقات اس گھر میں رہنے والے نوکروں سے بھی بدتر ہے، جبکہ دائم اس کے سارے الفاظ پر ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ اب بھی اپنی ماں کی بات مان رکھ رہا تھا، ورنہ یقیناً اتنی باتیں سننے کے بعد اس کا منہ توڑ دیتا۔ وہ کوئی نہ سمجھ بچہ ہرگز نہ تھا۔ اس وقت وہ جن حالات سے گزر رہا تھا، اس کا دماغ بہرام سے بہتر تھا۔ ان حالات کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے بڑا ہو رہا تھا، اور یہی بات کردم اور مقدم بھی نوٹ کر چکے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی اسے زیادہ اہمیت دینے کی۔ عائشہ کے گھر وہ ہمیشہ کے لیے اور پیدل ہی جاتا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا۔ دائم کو باتیں سنا کر اسے عجیب سے سکون مل رہا تھا، لیکن اندر سے برا بھی لگ رہا تھا۔ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی ہوا اس میں دائم کی کوئی بھی غلطی نہیں تھی۔ یہ تو رضوانہ کی باتیں تھیں جو وہ اسے کہہ کر اسے کچھ عجیب لگا تھا، لیکن وہ بھی تو اسی کا ہی بیٹا تھا۔ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتا آگے بڑھنے لگا جب اسے پھر سے اپنے پیچھے کوئی محسوس ہوا۔ جو کوئی بھی میرے پیچھے ہے شرافت سے آگے آ جائے، ورنہ میں شرافت پہ آیا تو ایک ہڈی بھی نہیں بچے گی۔ اسے یہی لگا تھا کہ پیچھے جازم اور شازم ہوں گے جو اسے تنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو سامنے آیا اسے دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو چکا تھا۔ کون ہیں آپ اور میرے پیچھے کیوں آ رہے تھے؟ بہرام نے پریشانی سے پوچھا۔ اس شخص کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت جو تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، اس کا مقصد تمہارے ماں باپ کو الگ کرنا ہے۔ اسرار سے نکاح سے پہلے وہ مقدم شاہ یعنی تمہارے باپ کے نکاح میں تھی۔ اگر چاہو تو پورے گاؤں والوں سے پوچھ لینا، ورنہ اپنے والدین سے پوچھ لو۔ اسرار سے نکاح کے بعد بھی اس عورت کے تمہارے باپ کے ساتھ تعلقات تھے۔ ممکن ہے کہ دائم اور زینب تمہارے بھائی بہن۔ بکواس بند کرو، وہ انتہائی غصے سے دھاڑا۔ میرا فرض تھا تمہیں حقیقت بتانا، اب آگے تم خود بہتر جانتے ہو۔ بعد میں چلتا ہوں۔ واپس پیچھے کی طرف چلا گیا وہ، جبکہ غصے کی شدت سے بہرام کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ وہ غصے سے کھولتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میرا ہاتھ تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لایا۔ سویرا بہت کوشش کے باوجود بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کی انتہائی بدتمیزی پر باہر ست آتا مقدم غصے سے اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا، جبکہ حریہ اٹھ کر اس کا ہاتھ سویرا کے ہاتھ سے چھڑانے لگی۔ اس کے غصے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ نکلو میرے گھر سے فوراً، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو اپنے گھر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رہنے دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ انتہائی بدتمیزی سے کہتے ہوئے اسے پھر سے نکالنے لگا۔ مقدم کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی۔ بہرام سائیں، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ میں کہتا ہوں اس عورت کو میرے گھر سے نکالیں آپ بابا سائیں، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ وہ 14 سالہ لڑکا اپنے باپ کے سامنے سینہ تانے کھڑا تھا۔ مقدم نے ایک نظر حریہ کو دیکھا تھا جو اسے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن شاید وہ سویرا کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ کہنے کو 14 سال کا تھا، لیکن کسی چھوٹے معصوم بچے کی طرح بالکل بھی نہ تھا۔ مقدم شاہ سے تو بمشکل 2 انچ ہی کم تھا۔ اس نے غصے سے کہا، ایک بار پھر سے اپنے باپ کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ تھام کر اسے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی تھی، اور وہ کسی بے جان گڑیا کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ بہرام سائیں، میں آخری بار آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ہاتھ چھوڑ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار مقدم شاہ کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی۔ کیوں چھوڑ دوں؟ بولیں، کیوں چھوڑوں میں اس کو؟ کیوں رہنے دوں اس عورت کو اس گھر میں، تاکہ آپ میری ماں پر بے جا ظلم اٹھاتے رہیں، اس عورت کے ساتھ عیاشیاں؟ بہرام، اس بار مقدم کا ہاتھ روکا نہیں تھا۔ اس کے تھپڑ نے اسے نہ صرف ہاتھ چھوڑنے پر مجبور کیا، بلکہ وہ 2 قدم پیچھے جا کے رکا تھا۔ تم بڑے ضرور ہو چکے ہو بہرام مقدم شاہ، لیکن اپنے باپ سے بڑے پھر بھی نہیں ہو۔ مقدم کے غصے اور بہرام کے الفاظ نے دادا سائیں کو بھی کمرے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مار دے بابا سائیں، ایک ہی بار جان سے مار دیں، لیکن یاد رکھیے گا اگر یہ عورت اور اس کے یہ بچے، یا شاید آپ کے ناجائز بچے کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔ بہرام، اس کی بے لگامی پر حریہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ اماں سائیں، مجھے بولنے دیجیے، اگر یہ لوگ آج شام سے پہلے اس گھر سے دفع نہیں ہوئے تو میں پوری حویلی کو آگ لگا دوں گا۔ اور یاد رکھیے گا، میں مقدم شاہ کا بیٹا ہوں اور اپنے قول کا پکا، میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، میں ان تینوں کی جان لے لوں گا۔ وہ انتہائی غصے سے سویرا اور اس کے دونوں بچوں کو گھور رہا تھا، جبکہ وہ بے بسی سے اپنے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لگائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، لیکن اپنی ماں
کو بے بس اور خاموش دیکھ کر 12 سالہ دائم شاہ سوری کا غصہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ اگر اسے اس کی ماں نے خاموش رہنے کی قسم نہ دی ہوتی تو آج وہ بھی بہرام شاہ کو اس کی اوقات ضرور یاد دلا دیتا۔ آنے والی رات کس پر کس حد تک بھاری ہو سکتی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ رضوانہ پھپھو بہرام کو بڑی مشکل سے مقدم سے بچا کر کمرے میں لے کر آئی تھی۔ انہیں لگا شاید وہ بہرام کے دل میں اس عورت کی حقیقت بتانے کے لیے غلط الفاظ استعمال کر چکی تھی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی وہ ان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس آدمی کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر مقدم اور حریہ دونوں شرمندہ ہو چکے تھے۔ مقدم صاحب یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابھی اسے آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ آپ اسے واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ حریہ بہرام کی ٹکٹ دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ کل ہی وہ اسے واپس لندن بھیج رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں انتظار کروں اس کا کہ کب وہ مزید بے لگام ہوتا ہے؟ یہ اس کے الفاظ حریہ میرے بیٹے کے الفاظ یہ نہیں ہو سکتے۔ یہ لفظ عیاش، یہ ناجائز میرے بیٹے کے دماغ میں کس نے بھرے ہیں؟ وہ بڑا ضرور ہو رہا ہے حریہ، لیکن وہ ابھی اتنا بھی بڑا نہیں ہوا کہ وہ ان الفاظ کا مطلب سمجھ سکے۔ کس نے کہا ہے اسے یہ سب کچھ؟ کیا رضوانہ پھپھو صاحب نے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ یہ جانتا بھی تھا کہ حریہ خود ہی اس سے انجان ہے۔ حریہ آج وہ اپنے باپ کے سامنے اس طرح سے بات کر رہا تھا، آج وہ اپنے باپ کے سامنے ہر حد کو پار کر رہا تھا۔ اسے اس طرح سے بات کرنے کا حق کس نے دیا؟ کیسے وہ اتنا بے لگام ہو گیا؟ بہتر ہے کہ وہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ پھر سے یہی یہاں پہ اگر اس نے یہاں پہ رہنا شروع کر دیا تو یہ بہت برے طریقے سے پیش آ سکتا ہے۔ سویرا اور اس کے بچوں کو قبول کرے جو ساری زندگی اب حویلی میں رہیں گے، ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ سویرا کوئی غیر نہیں ہے، اس گھر کی پوتی ہے، بیٹی ہے وہ یہاں کی، اسے یہاں سے نکالنے کا کوئی بھی حق نہیں رکھتا۔ رضوانہ پھپھو صاحب کل رات اس کے ساتھ اکیلے بیٹھی بات کر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ سویرا کو گھر سے نکالو۔ یقیناً یہ ساری باتیں انہوں نے اس کے کانوں میں ڈالی ہوں گی۔ انہیں سمجھانا ہوگا کہ سویرا کو لے کر جو نفرت وہ اپنے دل میں پیدا کیے ہوئے ہیں وہ میرے بیٹے کے ذہن میں نہ بٹھائیں۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگا جب حریہ نے اس کی جلد بازی پر اس کا بازو تھام لیا۔ مقدم صاحب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اپنے غصے کو کنٹرول کریں، وہ بڑی ہیں اس گھر کی، آپ اس طرح سے انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ سر کے بڑوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے احساس دلا کر انہیں شرمندہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک بہرام کی بے لگامی کی بات ہے تو یہ غلطی میری ہے، ایک ماں ہو کر میں اسے یہ سب کچھ نہیں سمجھا سکی۔ رضوانہ خالہ صاحب تو بس اپنے دل کی بات اس کے ساتھ شیئر کر رہی تھی، وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اتنی بدتمیزی کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں خود اسے سمجھاؤں گی، وہ سمجھ بھی جائے گا۔ پلیز دیکھیں نا جانو صاحب کس طرح سے دیکھ رہی ہے آپ کو، آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کی شہزادی ڈر گئی ہے۔ وہ انتہائی محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے ہورن کے قریب بٹھا چکی تھی، جو اس کا غصہ دیکھتے ہوئے خاموشی سے ہنسنا اور رونا بھلائے انتہائی معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب بیٹھنے پر بھی اس نے کوئی بھی ری ایکشن نہیں دیا، لیکن اس کے مسکرا کر قریب بلانے پر وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی۔ پہلے حریہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ مقدم کے غصے کو کس طرح سے کنٹرول کرے، لیکن تقریباً پچھلے 1 سال سے اس کا غصہ اپنے آپ قابو میں رہنے لگا تھا۔ بس اس کے غصے کے وقت وہ ہورن کو اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دیتی، اس کا غصہ اپنے آپ کہیں دور ہو جاتا تھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ اور وہ جانو صاحب سے کھیلتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو باہر کی طرف جا رہی تھی۔ شام میں دائم نے کہا تھا کہ اس کا کھیر کھانے کا دل کر رہا ہے، میں نے بنائی تھی لیکن پھر اتنا ہنگامہ ہو گیا اسے دے نہیں پائی۔ ابھی وہ باہر لان میں اکیلا بیٹھا ہے تو سوچ رہی ہوں تھوڑی دیر تک جا کر اپنے دوست کے پاس بیٹھ جاؤں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ حریہ نے وجہ بتائی تو مقدم نے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ سویرا کے ساتھ نہ صحیح لیکن دائم کے ساتھ اس کا رشتہ بہت خوبصورت ہو چکا تھا، جسے لے کر وہ بہت خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی سویرا کو بھی معاف کر دے گی۔ وہ غصے سے چھپ پہ چلا گیا تھا اور شام سے لے کر اب تک چھت پر ہی تھا وہ غصے سے چھت پر چلا گیا تھا اور شام سے لے کر اب تک وہ چھت پر ہی تھا۔ ان لوگوں کی وجہ سے آج پہلی بار اس کے باپ نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، شاید اس کا لہجہ بہت گستاخانہ تھا، لیکن اس آدمی نے کہا تھا شادی کے بعد بھی اس عورت کے اس کے باپ کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور اس کے باپ نے اسے یہ سب کچھ سچ ثابت کر دیا تھا۔ غصہ اسے اپنی ماں پہ آ رہا تھا، جو اب بھی بول کچھ کیوں نہیں رہی تھی، وہ کیوں یہ سب کچھ برداشت کرتا، کیوں وہ اپنی ماں پر ظلم ہونے دیتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عورت کو کیسے بھی اس گھر سے نکال دے گا، اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے گا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں مصروف تھا جب ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ دادا صاحب سے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔
وہ جانتا تھا وہ اسے کیوں بلا رہے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی غلطی کرتا تھا دادا سائیں اسے بہت پیار سے اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتے تھے، یقیناً اسی وجہ سے اسے بلا رہے ہوں گے۔ وہ بنا کچھ سوچے سمجھے نیچے واپس آیا اور سیدھا دادا سائیں کے کمرے میں چلا گیا، جو شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اندر بلایا، مطلب وہ اس کی غلطی پر اسے خفا نہیں تھے۔ وہ بھی دروازہ بند کر کے ان کے قریب آ بیٹھا۔ اور شطرنج کھیلتے ہیں آؤ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج لوڈو کی جگہ ان کے کمرے میں شطرنج تھا۔ کیوں آج لوڈو نہیں کھیلنی آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب آ بیٹھا۔ ارے لوڈو تو بچوں کا گیم ہے، مرد شطرنج کھیلتے ہیں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کھیل کی طرف متوجہ کیا اسے، جبکہ وہ جانتا تھا اسے یہاں بلانے کی وجہ آج کی بدتمیزی کا احساس دلانا ہے۔ مقدم باہر آیا تو حوریہ بہت پیار سے لان میں بیٹھے دائم کو سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کے موڈ آف کا اندازہ لگا سکتی تھی وہ۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ بہت پریشان تھی۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ دائم کے کچے ذہن میں اس طرح کی کوئی بھی بات آئے۔ مقدم کا ارادہ بھی اسے کے پاس آنے کا تھا، لیکن حوریہ کو اس کے پاس بیٹھا دے کر واپس باہر لان میں ٹہلنے لگا۔ جب اچانک گاڑی آ کر رکی، وہ پریشانی سے گاڑی والے کے پاس آیا تھا۔ یہ کس چیز کا تیل ہے اور اتنے ٹین؟ وہ پریشانی سے ڈرائیور سے پوچھنے لگا۔ جناب کردم سائی نے بنوایا ہے، 2 دن پہلے وہ گاؤں والے فراز کی دکان میں آگ لگ گئی، بہت نقصان ہو گیا بیچارے کا۔ کردم سائی نے اسی کے لیے یہ تیل منگوایا ہے تاکہ اس کی کچھ مدد کر سکے، بیچارے کا بازو بھی بہت بری طرح سے جل گیا ہے۔ ڈرائیور تفصیل سے بتاتے ہوئے تیل کے ٹین نیچے اتروانے کو لگ گیا، جبکہ مقدم بنا کچھ بولے حویلی کے اندر چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی ڈرائیور نے گہرا سانس لیتے ہوئے موبائل نکالا۔ مقدم سائی نے تفصیل پوچھی۔ آپ نے جو کہا تھا میں نے بتا دیا، لیکن اگر جنید یہاں آ گیا تو سب کی کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ کردم سائی نے فراز کی دکان پر دوپہر میں تیل بھجوا دیا تھا اور یہ تیل کسی اور مقصد کے لیے لائے ہیں۔ نہیں جنید نہیں آئے گا، اس کا بیٹا بہت بیمار ہے، تم فکر مت کرو، تم تیل حویلی میں چھوڑ کر وہاں سے نکلو۔ ڈرائیور حکم کی تکمیل کرتے ہوئے تیل چھوڑ کر فوراً ہی حویلی سے نکل گیا۔ وہ خاموش پریشانی سے اندھیرے کو گھور رہی تھی۔ جب اسے اپنا آپ کسی کے حصار میں محسوس ہوا، اس نے خاموشی سے اپنا سر کردم کے سینے سے ٹکایا۔ میری پٹاکا سائیں، اور اتنی خاموش، آج کا دن تاریخ کی کتاب میں سنہرے الفاظ میں لکھا جانا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے کان کی لو کو چوم کر بولا۔ مجھے تنگ نہ کریں کردم سائیں، میں نے بہت برے خواب دیکھے ہیں، اب تو سونے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ کل رات بھی وہ اپنے خواب کے زیر اثر اٹھ گئی تھی، جبکہ کردم نے اس کے اس خواب کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے دوبارہ سونے پر اکسا دیا تھا۔ لیکن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو تب بھی وہ پسینے سے شرابور نیند میں بڑبڑا رہی تھی، جس پر کردم نے پریشان ہو کر اسے اٹھا دیا تھا۔ صبح سے ہی وہ کافی خاموش تھی۔ میری پٹاکا سائیں، اسے اندھیرے سے کیا ڈرنا جو روشنی کی ایک ذرا سی کرن غائب ہو جائے، ایسے خواب سے کیا ڈرنا جو آنکھ کھلتے ہی ٹوٹ جائے۔ محبت سے اس کا رخ اپنی جانب کرتا سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ نہ جانے کیوں دھڑکن کو رونا آنے لگا، پھر سسکتی ہوئی اس کی باہوں میں آ گئی۔ کردم سائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ گھر کے سب لوگ، ہمارے بچے سب الگ ہونے جا رہے ہیں کردم سائیں، میں مر جاؤں گی آپ سے الگ ہو کر، مجھے ایک سانس بھی نہیں آئے گی آپ کے بغیر، آپ کی جدائی میرے لیے قیامت ہے۔ وہ سسکتی ہوئی اس کے سینے سے لگی بول رہی تھی، جبکہ وہ خواب کی سنگینی سمجھتے ہوئے اسے مزید خود میں بھینچ گیا۔ میرا پٹاکا سائیں، کچھ نہیں ہوتا، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے سمجھانے لگا، جبکہ اس کے رونے میں کمی نہ آتے دیکھ کر اسے بہلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ ابھی وہ اسے چپ کروا رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر کہا تھا کہ دادا سائیں کی طبیعت اچانک خراب ہو چکی ہے، ان کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ بیکار میں پریشان ہو رہے ہو۔ دادا سائیں کا بی پی خطرناک حد تک شوٹ کر چکا تھا، لیکن جب انہیں اپنے بلڈ پریشر کی سنگینی کا اندازہ ہوا وہ فوراً ہی اپنی دوائیاں لے چکے تھے۔ اس کے باوجود بھی بی پی بہت زیادہ ہائی تھا۔ سب لوگ ان کے کمرے میں تھے، جبکہ دھڑکن تو باقاعدہ ان کی حالت دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ اسے سینے سے لگائے اس کا سر تھپکتے ہوئے پیار سے سمجھا رہے تھے۔ اپنا خواب وہ ان کے ساتھ بھی شیئر کر چکی تھی، اس کی پریشانی کی وجہ تو وہ اچھی طرح سے سمجھ رہے تھے، لیکن وہ کیسے سمجھاتے کہ خوابوں کا اتنا اثر نہیں لینا چاہیے۔ جبکہ دادا سائیں اپنی دوسری طرف جانو سائیں کو بٹھاتے ہوئے تھے، جو دھڑکن روتے دیکھ کر اسے دادا سائیں دور کر رہے تھے۔ ان دونوں کا تو ویسے بھی مقابلہ چل رہا تھا۔ دادا سائیں کو خود سمجھ نہیں آتا تھا وہ دھڑکن سے زیادہ پیار کرتے یا پھر جانو سائیں سے۔ آج ان کی لاڈلی پوتی تھی تو دوسری ان کی لاڈلی پر پوتی بھی تھی، لیکن دونوں ہی ان کے لیے حد سے زیادہ عزیز تھیں۔ بہرام کو انہوں نے کافی دیر سمجھایا کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی ہے،
اس کے بعد وہ مقدم کے کمرے میں آیا تھا اور بنا اسے کچھ بولے اس کے گلے لگ گیا۔ اس کا معافی مانگنے کا یہ انداز سب سے الگ تھا۔ یہ شاید وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ صرف اس طریقے سے ہی اسے معاف کر سکتا ہے۔ مقدم نے اسے سمجھایا تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرام نے آج دوپہر میں ملنے والے شخص کے بارے میں اسے بتایا تھا جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ مقدم سمجھتا تھا کہ وہ کون ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا، اس لیے اس کا دوسرا ہاتھ توڑنے وہ کل صبح ملتان جانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس سے معافی مانگنے کے بعد وہ دل کو لے کر چھت پر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دل تو نیچے آ گئی پر بہرام نہیں آیا۔ شاید وہ کچھ دیر اوپر ہی رہنا چاہتا تھا جبکہ دائم باہر لان میں تھا۔ اچھا ہی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ رہے۔ دائم کی آنکھوں میں غصہ مقدم نے بھی دیکھا تھا۔ ابھی وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب باہر سے انہیں شور کی آواز سنائی دی۔ سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر سے دروازہ بند تھا، جس کی وجہ سے باہر کیا ہو رہا ہے وہ لوگ نہیں جانتے تھے، اور اب باہر ملازم زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ کردم نے ملازمہ کی طرف اشارہ کر کے اسے باہر بھیجا، جو سر ہلاتی باہر کی طرف گئی، لیکن دروازہ کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ اگلے ہی لمحے بھاگتے ہوئے اندر واپس آئی تھی۔ سائیں باہر آگ لگی ہے، اس نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے بتایا، جس پر مقدم کردم دونوں باہر کی طرف بھاگے۔ آگ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اچانک آگ لگی تو لگی کیسے، وہ بھی حویلی کے چاروں جانب۔ کہیں سے کوئی راستہ باہر جانے کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھڑکن پہلے ہی پریشان تھی، مزید خوفزدہ ہو کر دادا سائیں کے قریب ہو گئی، جس کے پر خوریا پریشان سی حویلی کو جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ باہر جانے کا کہیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آگ حویلی کے اندر تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ اوپر جانے کے لیے لکڑی کی سیڑھی بھی بری طرح سے جل رہی تھی۔ کردم فوراً اوپر کی طرف بھاگا جہاں دل سو رہی تھی۔ اگر یہ سیڑھی جل جاتی تو یقیناً دل کو وہاں سے نیچے لانا بہت مشکل تھا۔ جازم جنید کے سینے پر سر رکھے سو رہا تھا۔ وہ بخار سے بری طرح تپ رہا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ جب بھی جازم بیمار ہوتا اسے صرف اور صرف جنید کی ہی ضرورت ہوتی تھی، اسی لیے جنید اس کی بیماری میں کہیں بھی باہر جانے سے بہت احتیاط کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے اپنے سینے سے لگائے سلانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ بار بار ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا، بابا سائیں مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا۔ ابھی وہ سلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر سے کچھ لوگ بھاگتے ہوئے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جنید شاہ سائیں کی حویلی کو آگ لگی ہے، پوری طرح سے حویلی جل چکی ہے، پتہ نہیں اندر کے لوگ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ بکواس بند کرو، کچھ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، وہ عائشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جو فوراً ہی جازم کو اس سے الگ کرنے لگی۔ یہ خبر اس کے لیے بھی ایک جھٹکے سے کم نہ تھی، جبکہ جازم اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ بابا سائیں پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں، جازم نے کہا۔ اس کا ماتھا چومتا اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ اسے جلدی سے جلدی حویلی پہنچنا تھا۔ اس وقت وہ اپنے بیٹے کے ناز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جنید جلتی آگ میں اندر جانے لگا۔ لوگوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ رکا نہیں۔ حویلی چاروں طرف سے آگ سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس کو اندر آتے دیکھ کر کردم کی حیرانگی نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا جنید جہاں بھی ہوگا وہ پہنچ جائے گا۔ اس نے فوراً جنید کو بچوں کو باہر کی طرف لے جانے کا حکم دیا، جس پر وہ فوراً عمل کرتے ہوئے جانو سائیں اور دل جو کہ کردم کی گود میں تھی اسے لے کر آگ سے بچاتا باہر آیا۔ ملازموں کو باہر نکالو، مقدم سائیں وہ دادا سائیں کو باہر کی طرف لے جانے کا سوچ رہا تھا کہ کردم کے حکم پر دادا سائیں نے ایک طرف سہمے ہوئے ملازموں کو دیکھا جن کی جان دادا سائیں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ مقدم کو ملازموں کی طرف بھیجنے لگے، جبکہ کردم نازیہ اور رضوانہ کو باہر کی طرف اشارہ کر رہا تھا، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہ تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ سب کے ساتھ باہر جائیں گی، لیکن کردم نے کہا کہ اس وقت وہ کچھ نہیں سننا چاہتا، جو وہ کہتا ہے وہی کرے۔ نہ تو ان کے پاس یہ سوچنے کا وقت تھا کہ آگ کیسے لگی اور نہ ہی یہ سوچنے کا وقت تھا کہ آگ کس نے لگائی ہے۔ نازیہ کو باہر نکالتے ہوئے رضوانہ کے اوپر آگ سے لپٹا ہوا ایک پلڑا آ کر گرا۔ اس نقصان کے لیے کوئی بھی تیار نہ تھا۔ اس نے ان کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بہت بری طرح سے جل گئی تھی۔ کردم نے بہت مشکل سے ان کے اوپر سے پلر ہٹایا، لیکن ان کا جلا ہوا بدن دیکھ کر نظر پھیر لی۔ اپنوں کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ کردم کی جگہ جنید فوراً ہی رضوانہ کو اٹھا کر باہر کی طرف لے آیا، جس نے آ کر بتایا تھا کہ ایمبولینس باہر پہنچ چکی ہے، جبکہ بچوں کو گاڑی میں ہسپتال لے کر جایا جا چکا ہے۔ کردم کو اچانک یاد آیا کہ بہرام شاید چھت کی طرف گیا تھا۔ وہ فوراً چھت کی طرف بھاگا، جبکہ مقدم سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ چھت پر کیوں گیا ہے، کیونکہ اس کے حساب سے بہرام باہر گیا تھا۔ اس نے حوریہ کے تقریباً
منتیں کی تھی کہ وہ باہر جائے، لیکن وہ باہر جانے کو تب تک تیار نہ تھا جب تک مقدم اس کے ساتھ نہیں جاتا۔ بہرام کو نہ پا کردم فوراً ہی واپس آیا۔ جب اس کا دھیان دھڑکن کے دوپٹے کی طرف گیا اور تقریباً بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کا دوپٹہ اسے الگ کیا، جو بری طرح آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا اور ساتھ ہی دھڑکن کا بازو بھی جل چکا تھا۔ دھڑکن جاؤ یہاں سے باہر، جنید کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، لیکن دھڑکن جانے سے انکار کر رہی تھی۔ جب کردم کو اس پر سختی کرنی پڑی، کردم سائیں مجھے خود سے الگ مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ جب اچانک ہی دوسرا پلر سویرا کی بچی پر گرا، کردم دھڑکن کو چھوڑ کر بچی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بے زبان کچھ بول نہیں سکتی تھی، اس جلتی آگ میں نہ جانے کب سے وہ تڑپ رہی تھی۔ پلر کے گرتے ہی اس کے رخ پرواز کر چکی تھی۔ دائیں طرف سے حویلی مکمل جل چکی ہے، ممکن ہے یہ دیوار گر جائے۔ مقدم نے بڑی دیوار کی طرف بھی اشارہ کیا۔ جب دھڑکن کو کردم نے دھکا دے کر باہر بھیجا، اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا، جبکہ سویرا دائم کی تلاش میں نظریں گھما رہی تھی۔ وہ بیچاری تو جان بھی تک نہیں تھی کہ اوپر اس کی بچی کا کیا حال ہے۔ سب جان بچانا آسان نہیں تھا۔ ہو سکے اتنے لوگوں کو بچانے کی کوشش میں کردم کی پیٹھ بری طرح سے جل چکی تھی۔ جب اوپر سے نیچے آتے ہوئے جنید کی سیڑھیاں اچانک گر گئی، وہ یہ نقصان برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے وہاں آیا، لیکن جنید بری طرح سے نیچے دب چکا تھا۔ وہ بنا آگ کی پرواہ کیے اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر سے سیڑھیاں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ جنید، آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے رہو گے تمہارے بغیر؟ تم جانتے ہو میں تمہارے بغیر یہ سب کچھ کتنا مشکل ہے۔ وہ بالکل اپنے حواس میں نہیں تھا، اتنا بڑا نقصان برداشت کرنے کی ہمت نہیں تھی اس میں، لیکن وہ کہاں جانتا تھا ابھی تو بہت کچھ نقصان ہونا باقی تھا۔ وہ جنید کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا، جب دیکھتے ہی دیکھتے ساتھ والے کمرے کی دیوار ان دونوں پر آ گری۔ ان سب کو بچانے کے لیے اندر آئے گاؤں کے نوجوان دوسری دیوار گرنے کے ڈر سے فوراً باہر کی طرف بھاگے۔ سب لوگ اس طرح سے باہر کیوں آ گئے؟ باہر پائپ کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش میں باہر کھڑے ہوئے لوگ پوچھنے لگے، جبکہ دھڑکن کو ایمبولینس میں بٹھایا جا رہا تھا، جو بالکل اپنے خواص میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بار بار اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنید اور کردم سائیں پر دیوار گر گئی، وہ دونوں نہیں رہے، اس کے الفاظ دھڑکن کے کانوں میں پڑ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین بوس ہو گئی۔ گاؤں کی عورتیں بین کرتی بھاگ کر دھڑکن کو اٹھانے لگی۔ دھڑکن بی بی کے سانسیں نہیں چل رہی۔ ارے ان کا تو دل بند ہو گیا ہے، ایک کے بعد دوسری عورت بولی۔ آگ بجھانے کی ہر ناکام کوشش ہو رہی تھی۔ حویلی بری طرح جل چکی تھی اور ساتھ ہی اس کے اندر رہنے والے نہ جانے کتنے لوگ۔ بہرام جلتی آگ کو دیکھ کر نیچے کی طرف آیا تھا۔ جب اس نے دائم کو تیل کے ٹین سیدھے کرتے ہوئے دیکھا، وہ آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بہرام کو یوں لگا جیسے وہ مزید تیل ڈال کر آگ کو بھڑکا رہا ہے۔ جبکہ آگ لگانے کے لیے پھینکی گئی لکڑی کو بہرام نے جلدی سے نکالنے کی کوشش کی۔ جب دائم نے اسے دیکھا اور اس کو یہ لگا کہ وہ اپنا کہا پورا کر رہا ہے، شام کو اس نے کہا تھا کہ وہ پوری حویلی کو آگ لگا دے گا۔ گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے وہاں آئے۔ بہرام سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی اپنی حویلی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو جلا کر مار رہے ہیں؟ آپ ان کی بات سن کر بہرام اگلے ہی لمحے دائم کو مارنے لگا اور سب کو بتانے لگا کہ آگ اس نے لگائی ہے۔ دائم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کیے کا الزام اس پر کیوں لگا رہا ہے، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنے اور سمجھنے کا ٹائم ہرگز نہیں تھا، کیونکہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کوئی کیا سمجھتا ہے، کیا کہتا ہے، اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو اس بات کا کہ حویلی کے اندر نہ جانے کتنے لوگ اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے یا گن چکے تھے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنا گھر بار تباہ ہونے کی کہانی سنتے ہوئے وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن پھر بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ دل نے تو خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ ٹوٹے بکھرے دادو سائیں کے سینے سے آ لگی۔ کہنے کو کہانی ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی بہت کچھ باقی تھا۔ وہ خاموش نظروں سے دادو سائیں کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین تھا ابھی بہت کچھ بتانا باقی ہے۔ دادو سائیں ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھا، پھر بولی، تائشہ کو یقین ہے یہ سب کچھ منیر اور اس کے بھائی صغیر نے کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ لوگ غائب ہو چکے تھے، کہاں گئے کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن ہم لوگ پولیس میں کیس کرنا چاہتے تھے۔ جب ایک گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہرام کو آگ لگاتے دیکھا ہے، جبکہ کچھ لوگ دائم کو شک کی نظر سے دیکھتے ہوئے اسے بھی قانون کے حوالے کر کے اس کا بچپن تباہ کر چکے تھے۔
اس وقت مجھے ان سب باتوں کا ہوش نہیں تھا، پتہ تھا تو بس اتنا کہ میرا سب کچھ تباہ ہو چکا ہے۔ ٹائم کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں، میں اپنے رشتوں کو کھو کر ٹوٹ چکی تھی۔ میں تمہیں بھی نہیں بچا پائی بہرام، میں تمہارے لیے لڑ بھی نہیں پائی۔ احمد شاہ بہت لڑا لیکن گاؤں والے تمہارے خلاف ہو چکے تھے اور دائم کے بھی۔ لیکن بعد میں ایک بات میں نے سوچی کہ مانا کہ آگ لگانے والے منیر صغیر تھے، لیکن مقدم کو گولیوں سے چھلنی کرنے والا کون تھا؟ دادو سائی نے کہتے ہوئے ایک نظر بہرام کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ یہ تو آپ صرف منیر اور صغیر ہی بتا سکتے ہیں دادو سائی، اور ان سے میں اپنے طریقے سے پوچھوں گا، اور مجھے یقین ہے میرے دادو سائی کو آگ میں جلانے کے بعد اس نے میرے باپ پر گولیاں چلائی ہوں گی، اور آپ فکر نہ کریں، وہ ہر بات کا حساب دے گا۔ میں اس کے خلاف ثبوت ڈھونڈوں گا، میں گاؤں واپس جاؤں گا، کیونکہ میرے اپنوں کو برباد کر کے، میرا خاندان تباہ کر کے، جس طرح سے وہ لوگ آزادی سے گھوم رہے ہیں انہیں اس طرح سے چین کی زندگی جینے نہیں دوں گا۔ انہیں میرے خاندان کی موت کا حساب چکانا ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھا تھا، جبکہ دل اب بھی دادو سائی کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کے ماں باپ کے گناہ گاروں کو سخت سے سخت سزا ملے، جس کے لیے وہ بھی بہرام کے ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ کل صبح وہ لوگ یہ گھر بدل رہے تھے۔ بہرام نے اپنا گھر لیا تھا جس کا نام اس نے دل بہرام رکھا تھا، جہاں وہ اپنی دل اور دادو سائی کو لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ گھر اس نے دل کے نام کیا تھا اور شادی کے بعد یہ گھر ہی وہ اسے تحفے میں دینے والا تھا۔ یہ ساری باتیں دادو سائی نے یہاں سے گاؤں جانے سے پہلے ہی اسے بتائی تھی، جن کا اس نے کوئی اثر نہ لیا، لیکن اسے پتہ تھا کہ کل وہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں۔ زرش کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے شازم کی باہوں میں قید تھی، اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کا دھڑکتا لمس محسوس کرتے ہوئے۔ کل کی رات کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگی، جسے سوچ کر وہ شرماتی ہوئی اس کے سینے میں چھپی۔ آپ تو میری سوچ سے زیادہ ہی بے شرم ہیں شازم سائیں، وہ اس کے بند گنی پلکوں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، جبکہ چہرے سکون کے ساتھ ایک خوبصورت مسکراہٹ موجود تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنی لک جازم کی طرح ہی رکھتا تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی سے الگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر وہ دونوں جڑواں ہیں تو دنیا کو پتہ چلے کہ وہ دونوں جڑواں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب جازم نے جم جوائن کی تو وہ بھی اس کے ساتھ گیا۔ ان دونوں کی ہلکی ہلکی داڑھی کے ساتھ ہلکی ہلکی مونچھیں بھی بالکل ایک جیسی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں میں فرق کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اگر ان دونوں میں کچھ الگ تھا تو وہ تھا ان کا ڈریسنگ سٹائل۔ شازم کو جازم کی بورنگ ڈریسنگ پسند نہیں تھی، اس لیے اس معاملے میں وہ اس سے الگ تھا، جبکہ اس کی جاب بھی اسے پسند نہیں تھی۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جب اچانک اپنی کمر پر اس کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے پہلے اپنی کمر کی طرف اور پھر شازم کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھا۔ شازم سائیں، چھوڑیں مجھے اور اٹھ کے باہر چلیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ ایک بار پھر سے اسے رات کے موج میں آتے دیکھ کر بولی۔ انتظار کرتے ہیں تو کرتے رہیں، دولہا اور دلہن وی آئی پی ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کمرے سے باہر نکلتے ہیں، اسی لیے تم بے فکر ہو جاؤ، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑو اور میرے بارے میں سوچو۔ وہ اسے مزید اپنے قریب کرتے مدہوش لہجے میں بولا اور اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ وہ پوری کی پوری اس کی باہوں میں تھی، جبکہ وہ اس کی گردن کے بعد اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا اس کے اوپر جھکا تھا۔ تب اچانک کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ بدمزہ ہو کر دروازہ کھولنے لگا۔ چلے وی آئی پی دولہا صاحب، باہر سے بلاوا آ گیا ہے۔ زرش کھلکھلاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی۔ تو میں تمہیں بعد میں ٹھیک کرتا ہوں۔ وہ اپنا مذاق بننے پر اسے گھورتے ہوئے دروازے کی طرف گیا، جبکہ زرش ہنستے ہوئے فریش ہونے جا چکی تھی۔ وہ تائشہ اور مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مصروف، خوبصورت سی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اسے کل سے زیادہ حسین بنا رہا تھا۔ ضلع کب سے اس کے چہرے پر نظر نہ لگائے اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ بہت آسانی سے اس کے اور اپنے درمیان فرق محسوس کر سکتی تھی۔ اسے اس طرح سے خوش دیکھ کر ضلع کو اپنے آپ میں کمی محسوس ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اندر چلی گئی، جبکہ تائشہ اس کی اداسی کو جازم کی غیر موجودگی کا نام دیکھ کر جازم کے کان ٹھیک سے کھینچنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اماں صاحب کتنی جلدی واپس جا رہی ہیں؟ جمل نے باہر آ کر کہا۔ شادی کو ابھی مشکل سے 2 روز ہی گزرے تھے اور اب تو تائشہ نے بتایا تھا کہ وہ آج شام کو ہی گاؤں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ کل تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ تائشہ نے سکون سے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ اب کیسے بلا لیا ہے آپ نے جمل کو؟ خبر
پسند نہیں آئی تھی، جبکہ تائشہ نے بہت محبت سے زرش کو کمرے میں جانے کے لیے کہا تھا۔ دیکھو زمل، اپنی عمر دیکھو، بہت ہو گئی مستی، اور بہت دکھا دیا میں نے تمہیں اپنا لاڈ۔ میری بات غور سے سنو، 3 ماہ بعد 29 سال کی ہو جاؤ گی تم، اور اس عمر میں لڑکیاں گھر نہیں بیٹھتی۔ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میں نے، اور اب اس معاملے میں تمہاری ایک بات بھی نہیں سنوں گی۔ تائشہ کا لہجہ حتمی تھا۔ دیکھیں اماں صاحب، میرے کچھ خواب ہیں، جی نہیں، جنہیں میں پورا کرنا چاہتی ہوں، جو شادی کر کے تو کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اس کی بات سن کر زمل کو بھی اچھا خاصا غصہ چڑھ چکا تھا، اس لیے وہ بنا لحاظ کے بولی تھی، جس طرح سے تمہارے کچھ خواب ہیں نا زمل، اس طرح سے تمہیں لے کر میرے بھی خواب ہیں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ میں بھی تمہیں دلہن بننے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جب تم چھوٹی تھی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سجاتی تھی دلہن کی طرح، اور کہتی تھی کہ ایک دن تمہیں میں سچ میں دلہن بناؤں گی، لیکن تم اپنی ضد پر قائم ہو۔ تمہارے دونوں چھوٹے بھائیوں کی شادی ہو چکی ہے، اور اب تم کوئی چھوٹی معصوم بچی نہیں ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اور اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے خوابوں کا کیا ہوتا ہے، خواب دیکھنے کی ایک عمر ہوتی ہے، اور جہاں پر میں تمہاری شادی کر رہی ہوں وہاں تمہاری زندگی سنوارنے کے ساتھ ساتھ سارے خواب بھی پورے ہوں گے، اس بات کی گارنٹی میں لیتی ہوں۔ لیکن اس شادی سے تم انکار نہیں کر سکتی۔ تائشہ اب بھی نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی اسے۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اماں صاحب۔ یہ دور جہالت نہیں ہے جہاں لوگ شادی کے نام پر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ گستاخ ہوئی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، یہ دور جہالت نہیں ہے، یہ آج کا دور ہے۔ یہاں بیٹیاں زندہ دفن نہیں ہوتی، بلکہ بیٹیوں کی آزادی کے نام پر ماں باپ زندہ درگور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو زمل، اگر اب تم نے شادی سے انکار کیا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ اس کے گستاخ لہجے تائشہ بھی مزید غصے سے کہتے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اپنی ماں کی بات سن کر سکتے میں آ چکی تھی۔ وانی جب سے واپس آئی تھی، کبھی ضلع پھپھو سائیں کے بارے میں بات کرتی تو کبھی زمل پھپھو سائیں کے بارے میں۔ وہ اس سے اتنی باتیں شیئر کر چکی تھی کہ نشال کنفیوز ہو چکی تھی کہ وانی 4 دن کے لیے گئی تھی یا 4 سال کے لیے، کہ اس کی باتیں ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سوچ کر وہ بہت خوش تھی کہ وانی وہاں سکون سے رہ رہی تھی، لیکن اس کی بات پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ ایسے سب لوگوں کے نام یاد تھے اسے، سب سے فیورٹ اس کا شازم تھا، جو دولہا بنے ہوئے اسے زیادہ پیارا لگ رہا تھا کیونکہ وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ جازم دولہا بن کر بھی سب پر غصہ کر رہا تھا۔ یہ بات اسے وانی نے بتائی تھی، لیکن وانی کو دکھ اس بات کا تھا کہ اس کی ضلع پھپھو سائیں کا دولہا جازم تھا، اور یہ بات اس نے ضلع کو بھی بتائی تھی کہ اس کا دولہا بالکل بھی اچھا نہیں ہے، لیکن ضلع نے اسے بتایا کہ اسے اپنا دل ہاں بہت پسند ہے، اور اب وہ بہت جلدی جازم کو بھی دولہا بنائے گی۔ وہ تب سے ہی اپنی ایکسائٹڈ ہو چکی تھی، بہت زیادہ ہی، یہ سوچ کر اس کے بیسٹ فرینڈ کی دلہن اہل ہوگی کون۔ لیکن واپسی پر جب یہی ساری باتیں اس نے یاسم کے ساتھ شیئر کی تو اس نے کہا کہ تم اپنی ماں کو مناؤ، تمہارے ماما سے زیادہ پیاری کوئی دلہن نہیں ملے گی تمہاری بیسٹ فرینڈ کو، اور اگر ایسا ہو گیا تو تمہارا بیسٹ فرینڈ اور تمہاری ماما ورلڈ کے بیسٹ کپل ہوں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ اور اب یہی ساری باتیں وہ اپنی ماں کو بتا رہی تھی تاکہ اس کی ماں اس کے بیسٹ فرینڈ کی دلہن بن جائے اور وہ دونوں ورلڈ کے بیسٹ کپل بن جائیں۔ یہ سارے بکواس کس نے کی ہے تمہارے سامنے، جو اس کے اتنے دنوں کے بعد واپس آنے پر اس کے نخرے اٹھاتے ہوئے اس کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر جھٹکا لگا تھا اس کو، لیکن تبھی اسے سیڑھیوں سے اترتے اس نے دیکھا، یعنی کہ یہ ساری باتیں پوری پلاننگ کے ساتھ کی جا رہی تھی تاکہ وانی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ وہ ایک تھپڑ اس کے ہاتھ کا کھانا۔ السلام علیکم یہ سارے بکواس کس نے کی ہے تمہارے سامنے، وہ جو اس کے اتنے دنوں کے بعد واپس آنے پر اس کے نخرے اٹھاتے ہوئے اس کے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر جھٹکا کھا کر مڑی، لیکن تبھی سیڑھیوں سے اترتے اسے دیکھا، یعنی کہ یہ ساری باتیں پوری پلاننگ سے کی جا رہی تھی تاکہ وانی کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ ہو۔ وہ ایک تھپڑ اس کے ہاتھ کا کھا چکی تھی اور اس کو یقین تھا کہ دوسرا تھپڑ لگانے میں بھی وہ زیادہ دیر نہیں لگائے گی، یہی وجہ تھی کہ آج وہ کہیں نہیں گیا تھا۔ اور اس کے اس طرح سے غصے پر پوچھنے پر وانی نے فوراً سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسے لگا تھا کہ وہ وانی پر غصہ کرے گی، لیکن وہ وانی پر غصہ کرنے کے بجائے بہت محبت سے اسے سمجھانے لگے۔ دیکھو بیٹا، ایسا ممکن نہیں ہے، آپ کے بابا فوت ہو چکے ہیں اور آپ کی ماما کے دلہا وہی تھے، اور آپ کی ماما صرف انہی کی ہے دلہن ہے، کسی اور کی نہیں، اور نہ ہی اب وہ دوبارہ کبھی دلہن بن سکتی ہے کیونکہ آپ کی ماما ایک بیوہ عورت ہے۔ وہ کافی بلند آواز میں بول رہی تھی، یقیناً اس کا مقصد وانی کو سمجھا
سمجھانا نہیں بلکہ یاسم کو بتانا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے ایسا ممکن نہیں۔ اس کی نظروں کا مفہوم وہ پہلے ہی سمجھ چکی تھی۔ وہ نادان بچپن تو ہرگز نہیں تھی۔ کس نے کہا کہ ایک بیوہ عورت کسی کی دلہن نہیں بن سکتی؟ یا صرف وہی شخص کا دل ہوتا ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا؟ ہر انسان کو اپنی زندگی کا مکمل جینے کا حق ہوتا ہے۔ کسی کے مرنے پر صبر کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ جس طرح سے وہ وانی کو سمجھا رہی تھی بالکل اسی انداز میں اس کے قریب آ کر کہنے لگا، اس کا مقصد بھی وانی کو بتانا ہرگز نہیں، اسے اس کی زندگی کی خوبصورتی کو وہ سمجھا رہا تھا۔ آپ پہلے ہی میری بیٹی کے سامنے بہت بکواس کر چکی ہیں، مزید نہ کریں تو بہتر ہوگا، وہ انتہائی غصے سے بولی تھی، جبکہ اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر یاسم نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ میں نے بکواس نہیں کی بلکہ اپنی بیٹی کے ذریعے ایک چھوٹا سا پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ وقت لے سکتی ہیں لیکن انکار نہیں کر سکتی، وہ حق جتا رہا تھا۔ مسٹر یاسم حیدر شاہ، وہ آپ کی نہیں میری بیٹی ہے اور بہتر ہوگا کہ آپ میری بیٹی سے دور رہیں۔ روک سکتی ہو مجھے؟ اس کے تیور دیکھ کر وہ مسکرا کر بولا، جبکہ نشال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس پر اس طرح سے حکم کیسے جتا رہا ہے، کیوں وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہی۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ اگر یہ شخص اس کے ساتھ زبردستی بھی کرے تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتی تھی۔ میں پولیس کیس کروں گی، وہ غصے سے بولی۔ یہاں قریبی تھانے میں جازم جنید خان، میری سگی پھپھو کے بیٹے اور میری بہن کے شوہر سب انسپکٹر ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو یہاں تھانے جا سکتی ہیں، وہ آپ کی مدد کریں نہ کریں لیکن ہمارے نکاح میں گواہ کے طور پر ضرور شامل ہو جائیں گے۔ چٹا وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کا نشان چھوڑ چکی تھی۔ اب تو حد ہو چکی تھی، وہ سیدھا نکاح پہ آ چکا تھا جبکہ اس کے ہاتھ کا تھپڑ کھا کے وہ اپنا گال مسل رہا تھا۔ کیا بات ہے، دل خوش کر دیا آپ نے، اپنی حفاظت کر سکتی ہیں آپ ہاتھ کمال کا بھاری ہے آپ کا، لیکن ہونے والے شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، بد اخلاقی میں شامل ہوتا ہے۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا جبکہ نشال کو جب کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو وانی کو زبردستی اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اسے اس شخص پر بہت غصہ آ رہا تھا، زبردستی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا وہ۔ اماں صحیح مصروف ہوتا ہوں میں یہاں پر اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں، اکیلی کہاں ہے وہ؟ آپ ہیں، شازم ہے، زرش ہے، زمل ہے، کتنے لوگ ہیں وہاں؟ بس ایسے ہی اسے ڈرامے کرنے کی عادت ہے، جازم نے غصے اور ناگواری سے کہا۔ اس کی شادی کے دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ تم اس طرح سے مشن کے لیے نکل گئے ہو؟ اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے، پورا دن ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہے بیچاری، اس لیے تو تمہیں اس کام کی اجازت نہیں دی تھی کہ اپنی شادی شدہ زندگی کو بگاڑ لو۔ میں اپنی بہو کو پھر اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، لیکن اپنی لاڈلی بھتیجی کو ہرگز نہیں۔ یا تو تم واپس آؤ یا پھر اسے وہاں بلا لو۔ اماں صحیح ایسا ممکن نہیں ہے، وہ تائشہ کی ضد پر سمجھاتے ہوئے نے بولا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ آ رہی ہے، بات کرو اس سے۔ اس نے کچن سے باہر نکلتی زیلا کی طرف اشارہ کیا جو اس کے اشارہ پر اس کا فون تھام چکی تھی۔ ہیلو، اس نے موبائل پر نام دیکھے بغیر ہی اس نے فون کان سے لگا لیا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب کچھ؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، وہاں اکیلے چھوڑ دیا ہے تمہیں۔ اب سب کے سامنے بولی بالی بند کر ہمدردیاں سمیٹنا بند کرو، سمجھی تم؟ سکون سے رہو ورنہ اپنے گھر چلی جاؤ، جہاں تم پہلے رہتی تھی، لیکن یہ اداسی کے ڈرامے بند کرو، تمہاری وجہ سے ہی ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں۔ اب اماں صحیح کو مطمئن کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ انتہائی غصے سے بولا تھا۔ شاید تائشہ اس کی اچھی خاصی کلاس لے چکی تھی، اس نے تائشہ کو دیکھتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کی۔ ہاں تو میں کیا کروں، کوئی اس طرح تھوڑی کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، آپ جلدی سے واپس آئیں۔ اچھا نا بابا، نہیں ہوتی میں اداس، جازم کچھ تو شرم کریں، میں کمرے میں جا کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ تائشہ کے سامنے شرمانے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جازم کو جھٹکا پر جھٹکا دیے جا رہی تھی۔ پھپھو صحیح، آپ یہ فون اپنے پاس رکھیں، میں کمرے میں جا کر ان سے بات کرتی ہوں، کہہ رہے تھے کہ کب سے مجھے کمرے میں فون کر رہے ہیں اور میں یہاں باہر بھی فون نہیں اٹھا رہی ان کا۔ وہ فون پر کال کاٹتے ہوئے اس کا فون اسے لٹا کر کمرے کی طرف چلی گئی جبکہ تائشہ نے اسے خوش رہنے کی دعا دی اور جازم ابھی تک دوسری طرف فون کو گھور رہا تھا۔ وہ کیا بول کر گئی تھی جازم کو سمجھ نہیں آیا، شاید اس کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ وہ سمجھ چکی تھی۔